رہ گئی عمران خان کی گرفتاری، تو میں آپ کو منظر بتاتا ہوں، میں نے کچھ دیر غور کیا کہ اسے گرفتار کرتے ہیں تو کیا ہوگا۔ ٹھیک، دیکھیے وہ ساری سہولتیں دینی پڑیں گی نا اس کو جو نواز شریف کو دیں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہاں اس کو کھانے پینے کی سہولت نہ ہو، اسی کے بغیر ویسے وہ رہ سکتا ہے۔ میں نے بہت وقت گزارا ہے عمران خان کے ساتھ، میں جانتا ہوں ڈیرہ غازی خان جیل میں تو اس نے بھوک ہڑتال کیسے پانی پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کو دیں گے سہولتیں، اب یہ مارشاء اللہ کا زمانہ نہیں ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، ایک شور شرابہ مچ جائے گا، روز بے شمار خبریں آئیں گی سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، کہ وہ اپنا اندر کیا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کرے گا۔ وہ سویرے جلدی اٹھا کرے گا، ورزش کرے گا، صبح بھی، سپہر میں بھی، شام کو بھی، خوب ڈٹ کے کھانے کھائے گا۔ کھانا پہنچانے والے تو سینکڑوں ہوں گے، جس کو وہ انتخاب کرے گا اس کو کھانا بابل تو اس کا، اگر لاہور میں ہے تو اس کا گھر ہوگا، پنڈی میں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں۔ کھانا کھائے گا، ورزش کرے گا، کتابیں پڑھے گا جو اسے پڑھنی چاہیے۔ یہ روک تو نہیں سکتے اس کو کتابیں پڑھنے سے، وہ تو عدالت اسے اگر یہ روکیں گے عدالت اس کو اجازت دے دے گی، اور وہ بالکل ریلیکس کر جائے گا، یہ بک بک سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اسے فرصت مل جائے گی، اور کوئی اور لیڈر بھی ایمرج کر جائیں گے اس کے نتیجے میں، تو اس کا بینیفیشری عمران خان ہوگا۔ میں تو حیران ہوں کہ 1971 والے تجربے کے بعد یہ بچگانہ منصوبہ بنایا کس نے ہے؟ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سمجھے ہی نہیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے ایک اور چیز ہو سکتی ہے، یہ پیپلز پارٹی تو نہیں کڑے آئے گی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے، جمعیت علماء اسلام ہے ہی نہیں پنجاب میں، میدان جنگ تو پنجاب ہے یا کراچی کہہ لیں کہاں تک، وہاں بھی ایم کیو ایم تو نہیں نکلے گی، جماعت اسلامی تو نہیں نکلے گی اس کے خلاف، نون لیگ تو ہے ہی نہیں، پنجاب میں ہے، پنجاب میں نکلے گی، رد عمل بڑھتا جائے گا، مظلومیت کا فیکٹر اس کے حق میں جائے گا، اور نون لیگ جو ہے وہ تباہ ہوگی اس کے نتیجے میں۔ اور میں خدا نہ خواستہ تباہ نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن پارٹی رہنی چاہیے، اپوزیشن وہ یار جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ نون لیگ اگر تباہ ہوگی تو باقی زرداری صاحب بچ جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر متبادل زرداری ہوگا، بلاول وزیر اعظم ہوگا۔ صحیح۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبھی دنوں اور کبھی ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور جو پاکستانی عوام سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، جو کہتا ہے کانپیں ٹانگتی ہیں، اس طرح کی وہ عجیب و غریب اور بھی بہت سے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتا ہے، اس بیچارے جو تمول میں پلا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکلات سے گزرا ہوا ہو، جس نے کچھ نہ کچھ تکلیف جھیلی ہو زندگی میں، آزمائشوں سے دوچار رہا ہو، تو وہ یہ کریں گے آپ اس ملک کے ساتھ؟ پتہ نہیں کن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ ایک اہل کوفہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جناب علی کرم اللہ بجو نے کہ بچوں کی سی عورتوں کی سی ہمت ہے، عورتوں کا کام جنگ لڑنا تو ظاہر ہے، عورتوں کی تو کبھی کوئی فوج نہیں بنے گا، اور بچوں کی سی دانائی ہے۔ تو یہ کیا اپنا منصوبہ بنا؟ میں تو حیران ہوں، میں ان لوگوں پہ بھی حیران ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھائی ایک بالکل وقتی مشکل ہے، اس سے وہ گزر جائیں گے اور انہیں اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں تو اپنی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اہل کوفہ کی بات کر دی ہارون صاحب، چلے ایک سوال اسی سے متعلق پوچھ لیتی ہوں، پی ٹی آئی کے اگینسٹ کارروائی کے لیے 10 محرم کے دن کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ 10 محرم کا اس لیے کیا گیا کہ توجہ لوگوں کی ظاہر ہے، اس دن تو سب لوگ جو ہیں وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں، ایک ماحول بن چکا ہوتا ہے، لوگ امام حسین اور ان کے رفقا کو یاد کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو جلوسوں میں جاتے ہیں، کچھ سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا کے گرفتار کر لیں اور سارا ملبہ ڈال دیں، کیونکہ لوگ تو ریلیکس ہوئے ہوتے ہیں نا اس دن۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے 10 محرم کا انتخاب کیا گیا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہ سارا معاملہ اب بغاوت اور بغاوت پر اکسانے اور مقدمات اور گرفتاریوں پر آ کر رک گیا ہے۔ اب تک بغاوت کے حوالے سے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ اور آپ نے 2 دفعہ 1971 کا حوالہ دیا، کیا ماضی میں بھی اس کے تانے بانے ایسے ملتے ہیں؟ نہیں، وہ بغاوت کے تو بہت سے مقدمات ہوئے، یعنی 51 میں ہوا، لیاقت علی خان کے زمانے میں، فیض احمد فیض سمیت بہت سے اہم لوگ اس میں ماخوذ رہے، لیکن بالآخر رہا کر دیے گئے۔ اچھا، پھر یہ بعد میں جو مقدمات چلے، کوئی قابل ذکر مجھے یاد نہیں ہے سوائے اس کے جو جنرل مشرف کا ہے، تو وہ تو خیر انہیں سزا بھی ہو گئی، لیکن وہ بیرون ملک سے انہوں نے لایا نہیں جا سکتا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں لایا جا سکتا تھا، ویسے تو وہ بیمار بھی بہت تھے، بعد میں تو اور بھی زیادہ علالت ان کی شدت اختیار کر گئی۔
اس کے سوا مجھے یاد نہیں ہے. وہ نیب کا تھا, وہ سزا بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن فائنلی انہیں رہا کرنا پڑا. اس طرح کی کسی کارروائی کا کوئی سیاسی جماعتیں عدالتی احکامات کے ذریعے نہ ختم کی جا سکتی ہیں, نہ پروپیگنڈے کے بل پہ ختم کی جا سکتی ہیں. ابھی وہ سنبھلیں گے, کوئی نہ کوئی بلنڈر یہ کر ہی دیں گے, یا وہ عمران خان شو آف فورس کر دے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے جلسے میں اس دفعہ اتنے لوگ ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. انہوں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا. اگر مینار پاکستان کا کر لیتے تو اچھا تھا, میرے خیال میں, میری ذاتی رائے یہ ہے. اتنی خلقت ٹوٹ کے آئے گی, بارش ہوئی پھر بھی آئیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. تو پھر یہ کیا کریں گے جب مسلسل وہ شو آف فورس کرتا رہے گا؟ پھر یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے وہ جیل میں ہے تو وہ ایسا ہی بچہ ہے کہ وہ اپنے جانشین نامزد نہیں کرے گا. وہ اپنے جانشین نامزد کرے گا, جو اس کے, یا اپنا نمائندہ کہہ لیں, جانشین نہ صحیح, تو وہ نمائندہ اپنا نامزد کرے گا, اور جس کو ان حالات تو ایسے ہیں کہ جس کو وہ نامزد کرے گا لوگ قبول کر لیں گے. صحیح, ٹھیک. اور ایسے ایک سے زیادہ آدمی ہیں جنہیں وہ نامزد کر سکتا. صحیح. سوال تو اپنی جگہ باقی. ہارون صاحب, چلیے آپ نے جلسے کی بات کی, وینیو تبدیل کیوں کیا, مقام کیوں تبدیل ہوا؟ نہیں, وہ تو بہت اچھا کیا نا, وینیو تبدیل کیا. دیکھیے یہاں ٹی ایل پی کہاں سے اچانک نمودار ہو گئی. ہاں, ٹی ایل کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس قسم کی پارٹی ہے, اور کون اس کا سرپرست اور کون اس کا مددگار ہے. وہ کہاں سے نمودار ہو گیا اس دن جلسہ کرنے کے لیے؟ خاص کر کبھی تو انہوں نے, کوئی آج تھوڑی بنی ہے پارٹی, کبھی انہوں نے 13 اگست کو جلسہ کیا ہے, کبھی 14 اگست کو جلسہ کیا ہے انہوں نے. اچانک انہیں یاد آیا کہ جلسہ کرنا چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ فلاں جگہ کرنا چاہیے, اور پھر یہ کہ وہاں سے وہ جلوس نکالیں گے اور کیا کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. کس لیے؟ اس وقت ایشو کون سا تھا؟ اس وقت ان پہ کوئی پابندی لگ رہی تھی, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی تھی, کوئی وہ الیکشن کا, انہوں نے کوئی الیکشن لڑنا تھا, کیا چیز تھی؟ پھر اے این پی بھی نے اعلان کر دیا, پھر وہ اے این پی کا اعلان کہیں گم ہو گیا. جیسے ہی وہ وینیو تبدیل ہوا, پھر اے این پی کی طرف سے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی. صحیح صحیح. تو یہ ہے جناب والا صورت. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب, انہوں نے شہر تبدیل کیا تو اچھا کیا نا. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنفنٹریشن نہیں چاہتے تھے. اگر انہوں نے کنفنٹریشن اوائڈ کی, بعد میں نے دیکھا چینل پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, رانا ثناءاللہ کی دھمکی پہ وہ بھاگ گئے. اور رانا ثناءاللہ کی دھمکی پہ عمران خان بھاگ گیا, کمال ہے جی. یہ تو ایسی بات ہے جس پہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب نے جو باتیں کی, بڑی خطرناک باتیں تھی, بڑی اوپنلی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رجیم چینج کی جو سازش ہے وہ اب بھی جاری ہے, مجھے تاکہ نااہل کیا جائے, اور نواز شریف کو لانے کی تیاری ہے پاکستان کے اندر. کیا واقعی ایسا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب میسج بھیج رہے ہیں, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں. باخبر لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میرا زبردست استقبال ہو, اس کے لیے ماحول فراہم کیا جائے, مجھ پہ مقدمات ختم کر دیے جائیں, میری سزا ختم کر دی جائے, مجھے سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. وہ تو انہوں نے دیکھ لیا محترمہ مریم کی کمپین کا کیا نتیجہ نکلا ہے. ویسے تو وہ بھی سزا یافتہ ہیں, وہ بھی سزا یافتہ ہیں, اور شہباز شریف کس بری طرح ناکام ہوئے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے وہ قانون بھی, وہ تو کہہ چکے کہ ہم قانون بنائیں گے اور نواز شریف صاحب کو اجازت دیں گے. رانا ثناءاللہ نے غالباً کہا یا کس نے کہا. تو منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو, دوسرا یہ تجویز یہ ہے کہ عمران خان پہ پابندی لگانے کے بعد پھر ایک قانون بنایا جائے, اور اس میں سبھی کو, جو اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھلا ہو جائے گا. ویسے تو یہ بالکل بچگانہ خواب ہے. جب لوگ اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے, آسان نہیں ہے, ریٹیلیٹ کریں گے لوگ اس پہ, بہت رد عمل شدید ہو جائے گا. ابھی تو دیکھیے نا, انہیں سہارا دیا کچھ میڈیا گروپس نے, تن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ حیران ہوں گے, ایک سرخی لگی, ایک ملک کا سب سے سنجیدہ اخبار سمجھا جاتا ہے, انگریزی کا اخبار ہے. اب انگریزی کے الفاظ مجھے ممکن ہے ٹھیک سے یاد نہ ہے. سرخی لگی, یہ کوئی سرخی ہے, میں نے اپنے جرنلزم کے 54 ایئرز کے کیریئر میں ایسی مکانہ سرخی نہیں دیکھی. نون لیگ پر اعتماد ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی. یہ کیا سرخی ہوئی بھائی؟ گمان اور اندیشے پر تو کوئی اپنا رائے نہیں دی جاتی. گمان اور اندیشہ کوئی خبر ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. یہ تو چھوٹے چھوٹے ذیلی اخبارات میں نہیں ہوتا. اچھا, اور اپنا میڈیا گروپس ہیں,
جو دن رات پراپیگنڈا کر رہے ہیں جیسے بس ابھی چند گھنٹے میں پابندی لگ جائے گی, عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا, لوگ پھر اس کو بھول جائیں گے. لوگ بھول جائیں گے, یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سب لوگ چونکہ ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, اس سے خوف زدہ ہیں. ویسے تو میں روز خان صاحب سے کہتا ہوں, خان صاحب خدا کے لیے یہ نہ کریں, اتنا خوف نہ پیدا کریں. ہمیشہ حریف کو بھاگنے کا ایک رستہ دینا چاہیے, جو وہ نہیں دے رہے, جو وہ غلطی کر رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے مزید بات کر لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس سیاست کے سیاسی سوال تو اپنی جگہ, مگر اس کا حل کیا نکل سکتا ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے ہم نے پہلے فیس میں بات کی تھی. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ANP کے اوپر بھی پابندی لگی تھی, مگر اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا پابندی, حکومت تبدیل ہو گئی تو پابندی ختم کر دی گئی. اس لیے تو اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹ کو ایک حکم ہی جاری کرنا تھا, لیکن اس دفعہ تو عدالت ہی پابندی ختم کر دے گی. اس لیے کہ کوئی جو وہ کیس کو پڑھ لیں, یعنی کیس کیا ہے, جو ریفرنس ہے, جو آج انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس کے خلاف وہ چلے گئے ہیں عدالت میں. عمر ایوب صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, کیا ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو اول تو وہی معاملہ لٹکتا رہے گا. تو اس میں ہے کیا کہ بھئی کچھ لوگوں, کسی نے 10, کسی نے 50, کسی نے $100 دیے, یہی ہے نا کیس. تو اس میں بے قاعدگی ہے اگر, تو وہ قانون واضح ہے, وہ سب بار بار اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ پیسے ضبط کر لیے جائیں گے. اور اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, پابندی نہیں لگ سکتی. لگی اس کا بینیفیشری عمران خان ہوگا. اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا, اس کو محفوظ رکھیے گا, 2/3 نہیں 3/4 میجارٹی لے جائے گا. مظلومیت کا فیکٹر, بھٹو کی 79 میں پھانسی لگی, 2000 کب جا کے الیکشن ہوئے 88 میں, وہ جیت گئے.